بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم میرے ہم نشیں ناول کی تیسری قسط پڑھیں گے۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا نویدہ ہاتھ میں گلدان لیے پاگلوں کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ اگر وقاص جلدی سے بھاگ کر اسے نہ پکڑتا اور اسے قابو نہ کرتا تو آج خالدہ صاحبہ کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ یہ کیوں آئی ہیں یہاں؟ میرے خلاف باتیں کرنے آئی ہیں۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے برا بھلا کہنے کی؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، نویدہ پاگل نہ بنو، ہوش میں آؤ، اور کیا کر رہی ہو؟ وقاص گرجا۔ اس نے مضبوطی سے نویدہ کو تھاما ہوا تھا، گلدان اس نے کھینچ کر دور پھینک دیا تھا۔ پاگل میں ہوں یا تم نے انہیں گھر کے اندر کیوں آنے دیا؟ وہ غصے سے چیختی رہی، آنٹی ہے میری، امی کی سہیلی ہے، کیا انہیں واپس بھیج دیتا؟ وقاص چلایا، ہاں بھیج دیتے، تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ وہ بددستور چیخے جا رہی تھی۔ خالدہ بیگم سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ روتے ہوئے اس گھر سے نکل گئے۔ وہ اپنے گھر پہنچی تو سجاول اور ریحان کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہوئے تھے۔ ریحان نے اپنی امی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ نویدہ بھابھی نے اس کی امی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ امی آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ کھیل چھوڑ کر امی کی طرف بڑھا۔ سجاول نے بھی کھیل نہ چھوڑ دیا تھا۔ جی آنٹی، میری بھابھی ہے ہی ایسی، ان سے کسی اچھے سلوک کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ سجاول بولا، جی بیٹا، جب انسان اکڑ میں آ جائے تو آنکھیں پر پٹی بندھ جاتی ہے، اسے کچھ ہی نظر نہیں آتا۔ تمہاری بھابھی کا بھی یہی حال ہے، اس لیے میں اس گھر میں قدم نہیں رکھتی۔ خالدہ بیگم بولی، اچھا آنٹی، اب میں چلتا ہوں۔ سجاول نے اجازت چاہی۔ کہاں بیٹے؟ اس گھر جہاں تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، وہ گھر جو شمیم سجاول کی والدہ کے بعد سونا سونا لگتا ہے۔ میری سہیلی نے اتنی چاہت سے وہ گھر بنایا تھا، مگر تمہاری بھابھی نے اسے جہنم بنا ڈالا، جہاں تم بھی سکھ سے نہیں رہ سکتے۔ وہ آنکھوں کو آنسوؤں سے صاف کرتے ہوئے بولی، نہیں آنٹی، گھر جیسے بھی ہے تو میرا اپنا گھر نہ۔ میرے بچپن کی آوازیں اس گھر میں گونجی ہیں، میری شرارتیں، میرا کھیل کود اس گھر سے وابستہ ہے۔ مجھے اس گھر میں گزرا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ نہیں آنٹی، میں ضرور جاؤں گا اپنے گھر۔ اس گھر کے مکین میرے نہیں ہیں، پر گھر تو میرا اور میرے بھائی کا ہی ہے نا۔ میں جا رہا ہوں آنٹی۔ وہ آنکھوں میں آنسو چھپاتے ریحان کے گھر سے نکل پڑا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ سڑک پر چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم من بھر کے ہو گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی انجان راستے کی طرف چل پڑا ہے۔ وہ راستہ جو اسے گھر کی طرف نہیں لے کے جائے گا، وہ راستہ جو اسے منزل مقصود تک کی طرف کبھی نہیں پہنچائے گا۔ کہاں ہے میری منزل؟ کہاں ہے میرا راستہ؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر چیخ پڑا۔ خیر تو ہے بیٹا؟ بابا دینو نے اسے یوں دیکھا تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ بابا دینو اس کے محلے کی بزرگ شخصیت تھے، ہر کوئی ان کا ادب کرتا تھا۔ بابا دینو بھی سجاول کے حال سے واقف تھے۔ وہ بابا، میرا گھر، میری منزل، کہاں ہے یہ سب؟ مجھے میرا راستہ نہیں مل رہا۔ وہ بابا دینو کا ہاتھ پکڑ کر رو پڑا۔ بیٹا، تم اپنے گھر کے پاس ہی کھڑے ہو، یہ دیکھو، یہی تو ہے تمہارا گھر۔ بابا دینو نے اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ اسے گھر نہیں، ایک قبرستان ہی لگ رہا تھا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔